حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. صلى الله سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بارگاہ سیدہ کائنات میں اس پرسے کو ارسال فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، آپ سب کی حاجات کی برابری، دعاؤں کی قبولیت، مشکلات سے دوری، تکلیفوں سے آسانی، اور جتنی بھی دعائیں دل میں ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، اس سلسلے کی آج یہ مجلس نویں اور کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی اس اشرے کی۔ عنوان ہمارا جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، معصومین کی فکری اور سیاسی زندگی کے عنوان سے ہماری بات چل رہی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ آرائز پیش کی تھی۔ آج جو خواہش ہے وہ
4 ائمہ کے بارے میں بات کرنے کی خواہش ہے، اور کل کی طرح آپ کی انشاءاللہ دلچسپی بھی باقی ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ درگزر کریں گے اور صبر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر درود پڑھیں محمد والا۔ دو بنیادی عنوانات ہیں اس دور میں، بالخصوص ان 4 ائمہ کے دور میں 2 بنیادی اہداف تھے کہ جن کے اوپر ان ائمہ نے کام کیا۔ اس میں ایک پہلا ہدف وہ ہے صحیح اسلامی افکار و نظریات کی ترویج، اسلام کی جو صحیح شکل ہے، اسلامی تعلیمات کا جو حقیقی پیغام ہے وہ بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس دور میں ایسا تھا کہ حکومت بنو امیہ یا بنو عباس، ہر 2 حکومتیں، انہوں نے درباری علماء رکھے ہوئے تھے، بہت سارے بڑے بڑے ناموں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر کے پھر ان کے ذریعے اپنے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے منصوبوں کے لیے ان کے نام کا اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اصل دین، جو اصل دین کی تعلیمات ہیں وہ پس پش چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ درباری ملا، درباری علماء پھر وہی بیان کر رہے تھے، تو وہ اصل دین، اصل پیغام اسلام کا وہ پس پش چلا جا رہا تھا۔ اس لیے معصومین نے ان بالخصوص ان 4 ائمہ کے دور میں ایک کام جو تھا اسلام کے جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کی ترویج کی ہے، ان نظریات کی جو دین کے حقیقی نظریات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کام جو آپ کی خدمت میں پہلے سے عرض کر رہے ہیں، دوسرا ہدف حکومت علوی کے قیام کی کوششیں تھیں کہ حکومت قائم کرنے کی، حکومت حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہی ہیں۔ اور کچھ احادیث ہیں، انتہائی نادر احادیث ہیں کہ جس میں ایک امکان، یہ 5ویں امام کی حدیث ہے جو ابو حمزہ صومالی نے نقل کی ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ابو حمزہ 4تھے امام کے بھی صحابی رہے ہیں، 5ویں امام کے بھی رہے ہیں اور 6ٹھے امام کے بھی رہے ہیں۔ تو ابو حمزہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ امکان بنا تھا کہ 70 ہجری میں حکومت قائم ہو جاتی، لیکن امام حسین کی شہادت کی وجہ سے پھر خدا کا غضبناک ہوئے خدا، پھر یہ پوسٹ پون ہو گئی۔ اگلا جو امکان تھا کہ دوبارہ حکومت قائم ہوگی وہ 135 ہجری سے 140 ہجری تک کا یہ دور تھا، جب بنو امیہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر جو بنو عباس نے یہاں پر اس کو ہائی جیک کرنے کے عنوان سے بنو عباس نے اعلان یہی کیا تھا، یعنی وہ قیام جب کر رہے تھے ان کا اعلان یہ تھا کہ ہم حکومت کو اہل بیت کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، اس عنوان سے قیام کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت ساری ہمدردیاں جو سمیٹی تھی، بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، تو ان کا دعویٰ اور ان کا اعلان یہی تھا کہ ہم حکومت لے کر اہل بیت کی طرف لوٹائیں گے۔ یوں انہوں نے حکومت حاصل کی، اور جب حکومت پر آ گئے بقول 6ٹھے امام کے کہ بنو امیہ اگر ستمگر تھے، ظالم تھے، تو یہ بنو عباس ان سے 10 گنا زیادہ تھے، یہ 10 گنا زیادہ بن گئے۔ تو 140 کا امکان بھی تھا۔ جب 140 میں بھی یہ مسئلہ رہا، غفلتوں کی وجہ سے امام معصوم کو موقع نہیں ملا، تو اس کے بعد پھر یہ لمبے عرصے کے لیے اس کو ایک سمجھے طویل مدتی تحریک کے طور پہ اس کے بعد یہ تحریک آگے بڑھی ہے، کہ جس میں امکان یہ تھا کہ معصومین کے اپنے دور میں یا پھر معصومین کے بعد فقہا کے دور میں یہ حکومت شاید قائم ہو جائے۔ اور آج الحمدللہ میں اور آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ حکومت قائم ہو چکی ہے، کہ جس حکومت کے لیے وہ مسلسل وہ سیاسی تحریک چلتی رہی تھی، اور یہ خدا نے جو شرف دیا وہ ملت ایران کو ملا کہ انہوں نے وہاں امام خمینی کی سربراہی میں اس حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور ابھی ظاہر ہے کہ پوری شکل کے ساتھ 100% اسی اسلامی نظریے کے اوپر
ظاہر ہے اس دنیا کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، خود ایرانی قوم کی بھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں، انقلاب کے جو سربراہ ہیں یا انقلاب کے جو اس وقت کی بنیادی ٹیم ہے، ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر حکومت کو اس شکل میں رائج کر چکے ہیں، نافذ کر چکے ہیں، سسٹم بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، لیکن عملی طور پر ابھی وقت لگے گا۔ لیکن الحمدللہ آغاز اس کا ہو چکا ہے، اس نہضت کا، اس حکومت کا آغاز ہو چکا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس آغاز کرتے ہیں پانچویں امام کے دور سے۔ امام باقر علیہ السلام کی لقب جو باقر ہے، باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والا، پھاڑنے والا۔ باقر کیوں کہتے تھے؟ باقر العلوم تھا اصل میں، علوم کا شگافتہ کرنے والا، سمجھے علوم کا بانی، جس نے علوم کو متعارف کروایا، جس نے علم کا تعارف کروایا۔ تمام مکاتب اسلام، خواہ وہ مکتب جعفریہ ہوں، مکتب اہل بیت ہو یا مکتب صحابہ ہوں، سب کے نزدیک امام الفقہا امام محمد باقر علیہ السلام کا جتنی بھی فقہیں نظر آتی ہیں، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، کہا ان سب نے اگر استفادہ کیا ہے تو وہ امام باقر علیہ السلام سے کیا۔ تو آغاز جو تھا، چونکہ عالم اسلام کے اندر موضوعات شروع ہو چکے تھے، علم کلام کی بحثیں شروع ہو چکی تھی، دیگر موضوعات پر بات شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک علمی اور ایک بہت بڑی شخصیت کے عنوان سے آپ سامنے آئے۔ اکرمہ، اب یہ اس واقعے سے اندازہ کر لیں گے، اکرمہ یہ عبداللہ ابن عباس کا شاگرد تھا، اکرمہ اس کا نام ہے، اور عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب پہلی دفعہ مسجد نبوی میں امام درس دیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اکرمہ پہلی دفعہ جب آیا مدینے میں آ کر امام کا درس سننے کے لیے، کہتے ہیں جب اس نے امام کی گفتگو سنی، کہتے ہیں آ کر امام کے پاؤں میں گر پڑا، اور اس کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ، اور کپ کپی طاری ہو گئی اس پر، اس نے کہا کہ جس طرح کے موضوعات، جن موضوعات پر آپ بات کر رہے ہیں، میں نے کبھی عبداللہ ابن عباس کی یہ سطح دیکھی ہی نہیں تھی، کہ میں کبھی عبداللہ ابن عباس کو اس سطح کا پایا ہی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم کبھی در اہل بیت پر آئے ہی نہیں تھے، کہ تم در اہل بیت پر آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ علم کا مرکز کہاں پہ ہے۔ آواز بلند در صلوات، اللہم صلی ایک حدیث سے میں عرض کرتا ہوں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں علم کی تلاش ہے، اگر تمہیں علم کی تلاش ہے تو بے شک تم پوری دنیا میں پھر لو، علم تمہیں ہمارے در سے ہی ملے گا۔ بے شک پوری دنیا پھر لو، لیکن علم تمہیں پھر ہمارے در سے ہی ملے گا، اور کہیں سے ملنے والا نہیں۔ محمد الانتر صلوات، اب اس زمانے میں جیسا کہ امام علیہ السلام مدینے میں مسجد نبوی میں آپ کے علمی دروس ہو رہے ہیں، مکے میں بھی دروس ہو رہے تھے، دیگر علماء بھی تھے، لیکن امام کی اس علمی تحریک سے ہشام بن عبد الملک کو تکلیف تھی۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی، جس کی طرف بار بار متوجہ کرواتے ہیں، یہ صرف علمی تحریک نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ بس بیٹھ کے صرف مسئلے سمجھا رہے تھے امام، یعنی کوئی ایسا مرحلہ تھا کہ ہشام کو مسئلہ تھا۔ اس نے امام باقر علیہ السلام کو بغداد بلوایا، شام اس نے بلوا لیا، یعنی وہیں قید کے عنوان سے ہی بلوایا تھا۔ اب چھٹے امام پانچویں امام کے ساتھ گئے، پانچویں امام بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، چھٹے امام جوانی کی حالت میں ہیں، دونوں شام چلے گئے۔ اب عنوان کیا متعارف ہے؟ علمی شخصیت، عالم، علم پھیلانے والے، علمی درس دینے والے۔ تو جب پہنچے تو وہاں پہ ہشام نے تیر اندازی کا مقابلہ رکھا ہوا تھا اور اپنی مہارت دکھا رہا تھا۔
اپنے ان لشکری اور جو اس کے چاپلوسی حلقہ جو ہوتا ہے اس کو اپنی مہارت دکھا رہا تھا اور تیر نشانے پر لگا کر ان سے داد وصول کر رہا تھا۔ جب امام علیہ السلام پہنچے تو ہشام کہتا ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ آئیں ذرا، ہم نے سنا ہے کہ بنی ہاشم کا نشانہ بہت تیز ہوتا ہے، تو آپ بھی ذرا اپنا ہنر دکھائیں۔ امام نے کہا ہشام سے کہ اب وہ عمر نہیں رہی ہے کہ میں تیر اندازی کی مشق کیا کروں، مجھے معاف رکھو۔ تو ہشام چاہتا تھا، ہشام کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ علمی شخصیت ہے، یعنی علمی درس دینے والا، اب اس کو تیر چلانے کے لیے کہوں گا تو انہوں نے تیر کہاں چلانے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے نا، علمی شخصیات تیر نہیں چلاتی، وہ زبان سے تیر چلاتے ہیں، بڑے خطرناک چلاتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ امام نے کہا کہ مجھے معاف رکھو، تم اپنا جاری رکھو، لیکن اس نے کہا نہیں۔ اصل میں اس کے ذہن میں تھا کہ یہ علمی شخصیت ہے اور اب میں جب یہ تیر لگائیں گے نشانے پہ نہیں لگے گا تو ہم سب مل کر نعوذ باللہ توہین کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ جب اس نے اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے تیر اور کمان کو اٹھایا۔ وہ جو نشانہ سامنے لگا ہوا تھا وہاں پہ پہلے سے ہشام کا تیر لگا ہوا ہے، اس نشانے کے اوپر پیوست ہے۔ امام نے کمان میں تیر جوڑ کے جب تیر کو چھوڑا تو جو ہشام کا تیر لگا ہوا تھا امام کا تیر اس کے تیر کے اوپر لگ گیا۔ اب ایک دفعہ تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تو ہشام کہتا ہے کہ آج کے دور میں زبان میں کہتے لگتا ہے بائی چانس لگ گیا ہے۔ اس نے اس عنوان سے کہا کہ ذرا اگر مناسب سمجھے تو ایک تیر اور مارے۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید غلطی سے لگ گیا ہو۔ اب امام باقر علیہ السلام نے دوسرا تیر جب جوڑا اور تیر چھوڑا تو جو پہلا تیر لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا جا کے۔ اس کے بعد اب خود امام باقر نے تیسرا تیر اٹھا کر جب چھوڑا، تیر لگا اور تیسرے تیر کی طاقت اتنی تھی کہ پہلے سارے تیروں کو چیرتا ہوا، اس نشانے کے اس تختے کو چیرتا ہوا پچھلے درخت پہ جا کے پیوست ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ کہا غلطی ہشام کی ہی تھی، غلطی ہشام کی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ علی کا بیٹا اگر ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ و درس دیا کرتا ہے تو اس کی رگوں میں خون علی کا ہی دوڑ رہا ہے، کہ جو شہسوار عرب تھا، جو شیر خدا تھا، یہ اسی کے بیٹے ہیں، اسی کے فرزند ہیں۔ اب اس نے امام علیہ السلام کو قید کر دیا، شام میں قید کر دیا، پانچویں اور چھٹے امام دونوں۔ اب اس قید میں جب رہے کچھ عرصے بعد اس کے زندان کا جو انچارج تھا اس نے آ کر کہا کہ آپ نے قید میں جس کو رکھا ہے اس وقت کوئی قیدی ایسا نہیں ہے جو اس کا عاشق نہ ہو، حتیٰ ہمارے جو جیل کے سپاہی ہیں وہ اس کے سامنے جھکا کرتے ہیں۔ کہا آپ کا ایسا احترام نہیں کرتے جتنا اس قیدی کا احترام ہو رہا ہے، اگر کچھ عرصے اور اس کو قید میں رکھیں گے تو وہ اس طرح کی طاقت میں آ رہا ہے کہ اگر وہ آپ کے خلاف قیام کرنا چاہے تو وہ قیدی اور سپاہی مل کر حملہ کر دیں آپ کے اوپر۔ تو اس نے پھر امام کو واپس مدینہ بھیجا بائیکاٹ کے ساتھ۔ اس نے حکم بھجوایا کوئی بھی مدینے کا دکاندار یا مدینے کے لوگ ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے، اناج نہیں بیچیں گے، ضرورت کی چیزیں امام کو فروخت نہیں کریں گے۔ اس شرط کے ساتھ آزاد کیا۔ امام مدینہ آیا تو ایسا ہی ہوا، لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ بھائی جو بھی امام کے ساتھ تعاون کریں گے، چیز نہیں بیچ رہے، اناج نہیں دے رہے، گندم نہیں بیچ رہے۔ بالآخر ایک جوان، اس جوان نے آ کے آواز بلند کی، مدینے میں آ کے اس نے بلند آواز میں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو چکا ہے؟ کہا فرزند رسول تمہارے درمیان ہے اور تم لوگ اس فانی زندگی کی وجہ سے، اس زندگی کی لالچ میں فرزند رسول پر تم نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔
خیر اس کی جشیلی تقریر نے لوگوں کو کچھ بیدار کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے اور اس کے بعد دوبارہ امام کے ساتھ جڑ گئے۔ اس جوان کو شہید کر دیا گیا بعد میں، باقیوں تو کسی کو جب شروع ہو گیا سب عوام نے دروازے کھولے اور دوبارہ اپنا سلسلہ جاری رکھا، تو سب کا تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن اس جوان کو جس نے آواز بلند کی تھی اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پانچویں امام نے اپنے دور میں ایک اور کام جو اس سے پہلے اس انداز میں نہیں تھا، وہ تھا مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں کو مقرر کرنا، اپنا نمائندہ مقرر کرنا تاکہ اس علاقے کے شیعہ اس نمائندے سے رجوع کر سکیں۔ اس کا آغاز پانچویں امام نے کیا اور اس کو مزید پررنگ اور مزید منظم چھٹے امام نے کیا ہے، اور ساتویں امام کے دور میں بھی منظم انداز میں رہا ہے، اور اس کے بعد ہر امام کے دور میں یہ سسٹم منظم ترین بنتا گیا ہے۔ اور امام علیہ السلام پانچویں امام کے دور میں ہی تقیہ کا آغاز ہوا کہ بھئی اپنی شخصیت کو، اپنی شناخت کو چھپانا۔ مشہور صحابی امام کے جابر بن عبداللہ جعفی، جابر ہی کہا جاتا ہے زیادہ، جابر نے مدینے میں آ کے رہے امام سے کسب فیض کرتے تھے، تو امام نے جابر کو تاکید کی تھی اگر کوئی تم سے پوچھے کہاں کے رہنے والے ہو کہنا مدینے کا ہی باشندہ ہو، یعنی اپنی شخصیت، اپنی شناخت کو چھپا کے رکھنا، مت بتانا کہ باہر سے آیا۔ جابر دوبارہ کوفہ گیا، کوفے میں امام کا نمائندہ ہے، کوفے میں فعال ترین رکن ہے، کوفے کے اندر امام کا نمائندہ بھی اور فعال بھی۔ ایک دفعہ سفر حج پہ آیا، اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم سفر حج پہ گئے، وہاں سے مدینے گئے، اور جابر امام باقر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد واپس آئے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا امام سے ملاقات کے بعد۔ راستے میں واپس آ رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پیچھے سے آیا جس نے ایک خط جابر کو دیا۔ جابر نے خط کو دیکھا، چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ لگانے کے بعد کہتے جابر نے خط کو پڑھا، کہتے ہیں میں جابر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو وہ خط پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار تھے، یہاں تک کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ دوبارہ کوفہ آنے تک جابر مسکرایا نہیں تھا خط پڑھنے کے بعد۔ کہتے ہیں اگلے دن صبح کے ٹائم پہ میں دریافت کرنے کے لیے گیا کہ جابر سے پتہ کروں کہ کل کیا ماجرا ہو گیا تھا، کیوں اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں جابر کے گھر کے قریب گیا تو دیکھا کہ جابر ایک لکڑی پر سوار ہے اور بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ جابر پاگل ہو چکا ہے، جابر پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، بچوں کی حرکتیں کر رہے ہیں، لکڑی کو گھوڑا بنا رہا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ بھی کیا ہو گیا اس کے ساتھ، کل پرسوں تک تو ٹھیک تھا۔ کچھ عرصے بعد ہشام بن عبد الملک کی طرف سے حاکم کوفہ کو خط ملا کہ جابر نام کا بندہ کوفہ میں رہتا ہے اور یہ امام باقر کا خاص نمائندہ ہے، یہ اصحاب السر میں سے۔ اصحاب السر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پانچویں امام کے اصحاب کے لیے، یعنی رازدار اصحاب، جن کو راز کا پتہ ہے۔ ہشام نے کہا یہ اصحاب السر میں سے ہیں، اس کو فوراً گرفتار کرو اور اس کا سر قلم کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھجوا دو۔ تو حاکم نے کہا کہ جا کے جابر کو تلاش کر کے لو۔ تو جو بندے تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر کہا وہ جابر وہ والا کہاں ہے، کہا اب تو دیوانہ ہو چکا ہے، اب تو دیوانہ ہو چکا ہے، مجنون ہو گیا ہے، وہ فقیہ جابر نہیں ہے، وہ محدث جابر نہیں ہے۔ تو وہ اس نے پھر دوبارہ ہشام کو لکھا کہ بھئی جس جابر کی آپ کو تلاش تھی یہ وہ جابر نہیں ہے، یہ ذہنی طور پر معاف ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے تب مجھے پتہ چلا کہ امام باقر نے اپنے دوسرے خط میں جابر کو کیا پیغام دیا تھا کہ تم نے کوفہ میں جا کر کس انداز سے رہنا ہے۔ یہ پوری منصوبہ بندی تھی، شخصیت کو بچایا، جابر کو محفوظ رکھا امام نے۔ اب جابر کا ذکر ہے تو ایک جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہیں، رسول اللہ کے صحابی۔ ایک دن رسول خدا نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا جابر تم میرے نسل کے پانچویں امام سے بھی ملاقات کرو گے، بشارت ملی، اتنی لمبی عمر ہوگی کہ تم پانچویں وارث سے بھی ملو گے۔
اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا. رسول خدا نے کہا اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کا لقب باقر ہوگا. اب رسول اللہ جابر سے کہہ رہے ہیں, جابر جب تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا. توجہ ہے, اللہ اور فرشتے جس پر سلام بھیجتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں, اور محمد مصطفیٰ جس پر سلام بھجواتے ہیں وہ محمد باقر علیہ السلام. اور جابر چوتھے امام کے دروازے پر آئے اور آواز دیتے تھے, اے باقر تم کہاں ہو, اے باقر تم کہاں ہو. جب ملاقات ہوئی, جابر نے ملاقات ہوئی, جابر آنکھیں بالکل بینائی بہت کم ہو چکی تھی, نظر نہیں آتا تھا. جابر نے سونگ کے کہا ہے محمد باقر کو, سونگ کے کہا ہے کہ پیغمبر کی خوشبو اسی بچے سے آ رہی ہے, کیا پیغمبر کی خوشبو مجھے اسی بچے سے آ رہی ہے. امام باقر علیہ السلام کی زندگی اذان محترم علمی تحریک تھی, ساتھ میں افراد بھی تیار کیے, اور ساتھ ساتھ ایک انتہائی بالکل اس کو اب کہتے ہیں سیاسی اقدام امام کا. وہ کیا تھا, امام نے اپنی شہادت کے بعد امام نے وصیت کی تھی چھٹے امام کو کہ میرے مال میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا, کہا اس حصے سے ہر سال حج کے موقع پر منا میں 3 دن تک عزاداری ہونی چاہیے. یعنی 5ویں امام کی مجلس منا میں, ہم یوں کہتے ہیں انٹرنیشنل جو جگہ تھی, انٹرنیشنل ہے نا, جہاں پہ بہت ہر طرح کے تمام ممالک سے لوگ وہاں کے جمع ہو جاتے ہیں. امام نے اس جگہ کا انتخاب کیا, منا کا انتخاب کیا, کیونکہ منا میں 3 راتیں گزارتے ہیں. کب وہاں پر مجلس ہوگی. جب مجلس ہوئی, عزاداری ہوئی, تو سب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ گیا, یعنی محمد باقر اپنی طبی موت نہیں مرے. تو اب پتہ چلا سب کو کہ زہر دے کر شہید کیا گیا. اور امام نے کہا 10 سال تک عزاداری ہوتی رہی, 10 سال تک, اور 10 سال تک عزاداری ہوتی رہی, اور 10 سال بعد بنو امیہ کا خاتمہ بھی ہو. 10 سال عزاداری اور 10 سال بعد بنو امیہ کا خاتمہ ہو. یہ 5ویں امام کا دور ہے. چھٹے امام کے دور میں جو چند ایک باتیں, چند ایک پہلو جو اس دور کے بیان کرنے عرض کرتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور ہے, اس میں ایک تو موقع ملا کہ بنو امیہ کا آخری دور تھا, اور وہ حکومت اپنے داخلی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھی. اس وجہ سے امام کو موقع ملا. پھر اگلا جو حصہ تھا 5 سال جو بنو عباس کے تھے, اس میں بھی آغاز میں وہ بھی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھے. اس لیے درمیانہ جو دورانیہ ہے یہ امام کو کھل کر کام کرنے کے لیے ملا. تو امام نے علمی کام بھی کیا, اور عملی طور پر جو نمائندوں کا سسٹم تھا کہ ہر شہر میں جو امام کا نمائندہ ہوتا ہے, اس سسٹم کو امام نے مزید مضبوط کیا, آپس میں مربوط کروایا. یعنی نمائندے آپس میں بھی مربوط ہوتے تھے. چھوٹی سطح کا نمائندہ پھر بڑی سطح کا نمائندہ مربوط تھے آپس میں. ایک جو بصرہ میں تھے, ان کے پاس ایک علاقے سے ایک جو نمائندہ تھا وہ خمس لے کر بصرہ کے نمائندے کے پاس آیا, آ کر اس کو خمس پہنچایا, اور اس نے اس خمس کو رکھا اور مزید کچھ رقم ملا کر اسی کو دوبارہ واپس کیا, اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں علاقے میں جہاں پر ایک جگہ ضرورت تھی وہاں بھجوا دیا, کہا یہ تم نے وہاں پہنچانا ہے. امام مدینے میں, لیکن عالم اسلام کے اندر امام کا بنایا ہوا سسٹم مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے. دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے کیا, جو میرے اور آپ کے لیے پریکٹیکلی طور پر جس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف پوری توجہ کرنی ہے, ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام نے ایک بہترین درسگاہ, ایک بہترین ایسی جگہ کہ جہاں پر امام بیک وقت قرآن و حدیث بھی سکھا رہے تھے, ساتھ میں فزکس, کیمسٹری, بیالوجی اور فلکیات بھی سکھا رہے تھے. امام کے شاگرد تیار ہو گئے, جن میں سے ایک سائنسدان جن کو ہم جابر بن حیان کے نام سے جانتے ہیں. میں نے اب بیان یہ کرنا ہے
کہ جب نظام تعلیم، جب ایجوکیشن سسٹم ان اصولوں کے مطابق چلے کہ جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، تو وہاں سے نکلنے والا سائنسدان کیسا ہوتا ہے، وہاں سے نکلنے والا ماہر کیسا ہوتا ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ جابر بن حیان علم کیمیا کا بانی ہے، کیمیا گری کا ماہر ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں دھوم مچ گئی تھی، روم تک خبر پہنچ گئی تھی جابر کے بارے میں۔ جابر خراسان میں تھے، وہاں کی حکومت سے جب مشکلات بنی، وہاں سے فرار کر کے کوفہ آ گئے۔ ایک ذرا درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے بسم اللہ، ایک صلوات پھر پڑھ لیں محمد والا۔ جابر بن حیان بصرہ آ گئے۔ بصرہ میں آ کر جو امام کے اصحاب تھے ان کے ساتھ رہنے لگے۔ حاکم بصرہ کو کسی نے بتایا کہ جابر بن حیان کے پاس وہ فارمولہ ہے کہ یہ عام دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس وہ فارمولہ ہے کہ یہ عام دھات کو، لوہے کو، چاندی کو، کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، تو تم جابر کو کسی طرح اپنے ساتھ ملا دو۔ تو حاکم بصرہ نے جابر سائنسدان کو بلوایا۔ بلانے کے بعد جابر کو ایک پیکج آفر کیا۔ آج کی زبان میں بات کروں، آج کی زبان میں ایک پیکج جابر کے سامنے پیش کیا۔ پیکج میں کیا کیا شامل تھا؟ سیلری جو تھی وہ جتنا جابر چاہے اتنی سیلری۔ دوسری چیز کہا، میں آپ کے لیے، حاکم بصرہ جابر سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے لیبارٹری بناؤں گا کہ جس میں اس دور کے حساب سے اپڈیٹڈ بالکل اپڈیٹ ہوگی، اپ ٹو ڈیٹ، بالکل جدید لیبارٹری تیار کرتا ہوں حکومتی سرپرستی میں۔ تیسرا کام یہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے لائبریری بناؤں گا جو عالم اسلام کی سب سے بڑی لائبریری ہوگی، جس میں میں دنیا کے باقی ممالک سے بھی کتابیں منگوا کر آپ کو فراہم کر دوں گا۔ 3، چوتھا پیکج یہ تھا کہ میں عالم اسلام میں جو ذہین بچے ہیں، ذہین نوجوانوں کو لے آؤں گا، وہ آپ کی شاگردی میں دوں گا تاکہ آپ اچھے شاگرد بھی نکال سکیں۔ ایک سائنسدان کے لیے لیبارٹری آ گئی، لائبریری مل گئی، اچھی تنخواہ مل گئی۔ بصرہ میں کہا کہ جیسے رہائش کو کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے، نہ آپ کو کوئی، آج کی زبان کا، نہ کوئی ایجنسی آپ کو تنگ کرے گی، نہ آپ کے اوپر کوئی پریشر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے کام کریں۔ ایک سائنسدان کے لیے بہترین پیکج ہے نا، اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ؟ لیکن جابر امام جعفر صادق کا تربیت یافتہ ہے۔ جابر نے کہا کہ آپ کی آفر تو بہت بہترین ہے، بس ایک شرط کے ساتھ قبول کروں گا، ایک شرط کے ساتھ۔ حاکم کہتے ہیں کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا، آپ وعدہ کریں کہ آپ حکومت ایسے کریں گے جیسے میرے مولا علی نے حکومت کی تھی۔ حکومت ویسے کرو گے جیسے میرے مولا علی نے کی ہے، بیت المال ویسے تقسیم کرو گے جیسے میرے مولا علی نے تقسیم کی ہے، عوام کے ساتھ وہ رویہ رکھو گے جیسے میرے مولا علی رکھتے تھے۔ اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاکم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ ایک سائنسدان سمجھ رہا تھا، فقط اسے پتہ نہیں تھا کہ جعفر صادق کے ہاتھوں کا تربیت یافتہ ہے۔ وہاں صرف سائنسدان کو سائنسدان نہیں بناتے، پہلے اسے انسان بنایا جاتا ہے، پھر وہ مسلمان بنتا ہے، پھر وہ جعفر صادق کا چاہنے اور ماننے والا بنتا ہے، پھر جا کے سائنسدان بنتا ہے۔ آج کے دور میں پیغام ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، جدید علوم سے آراستہ کریں، لیکن جدید علوم سے آراستہ کرتے ہوئے یہ دولت ان کے پاس رہنی چاہیے، یہ شرف ان کا باقی رہنا چاہیے۔ اگر کسی ظالم کی طرف سے اچھے پیکج کا آفر ہو جائے تو ہمارا بچہ بھی یہ کہہ سکے پیکج تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن تم ظالم ہو، اس لیے تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ صلوات کریں محمد والے محمد پر۔ بس نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے
کہ وہاں سے جو افراد نکلیں صرف دینی طالب علم ہی اپنے دین کو باقی رکھے، نہ ایسا سسٹم ہو کہ جو ڈاکٹر نکلے وہ بھی اسی سطح پر ہو۔ جابر سائنسدان ہے لیکن نظریہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ حاکم بصرہ کہتا ہے آپ پرسکون ہو کر کام کریں گے، جابر کہتا ہے مجھے سکون اس وقت ملے گا جب بصرہ کا ہر گھر سکون سے رہے گا۔ کہ اگر سارے ساکنین بصرہ سکون سے زندگی گزاریں گے تو پھر جابر سکون سے کام کر سکتا ہے۔ اب ایسے لوگ ہوتے ہیں سائنسدان بن گئے ہیں اور جا کر امریکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ امریکہ کی کسی اہم جگہ پر کام کر رہے ہوں، اپنے خدمات امریکہ کو دے رہے ہوں، اور پھر وہ کوئی سالانہ مجلس بھی کروا دیتے ہوں انہی پیسوں میں سے آ کے، اور بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر متاثر بھی ہوتے ہیں، یار دیکھو یار امریکہ میں کام کر رہے ہیں لیکن مجلس کروا رہے ہیں۔ اذان مطلب یہ ظاہر ہے، نہیں فائدہ کوئی بھی۔ یہ معصومین کی روش نہیں ہے، معصومین کی روش جابر نے دکھا دیا۔ پرسکون ہو کر جابر بصرہ میں رہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہا میں سکون اس وقت ملے گا جب بصرہ کا ہر باشندہ سکون سے رہے گا، جب بصرہ کے باشندے تمہارے ظلم سے امان میں رہیں گے تب جابر کو امان نصیب ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس یہ انداز جو تھا امام کا، بہت سی جگہوں پر نیابت کے لیے نائبین کو بھیجا ہوا تھا، اور کچھ اور امام کے طریقے تھے، کچھ اور نمائندے کہ جو بعنوان نمائندہ نہیں تھے، وہ عام شیعہ تھے، لیکن امام نے ان کے لیے بھی سسٹم رکھا ہوا تھا۔ اگر ایک درود پڑھ کے دروازے سے بھی جگہ خالی کر لیں، کچھ لوگ باہر کھڑے نظر آ رہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے محمد، ذرا ایک آدھ منٹ لگا لیں تھوڑا سا، اگر جگہ بن جائے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے مشکل نہ ہو۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک امام کا چاہنے والا اعلیٰ ظاہر ان پڑھ تھا، کہ جو روایت کے لب و لہجے سے سمجھ میں آتا ہے، اعلیٰ ظاہر ہے کہ ان پڑھ ہے، امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے اس سے کہا، اسے بلایا، کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ اب اس کے طریقوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا زیادہ۔ امام نے کہا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر تبلیغ کرو، جو حکم میرے مولا۔ اٹھ کے چلا گیا گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا سامان باندھو، امام نے مجھے فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جانے کے لیے کہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا سامان تو باندھتی ہوں لیکن ایک سوال ہے، تم نے وہاں جا کے تبلیغ کیا کرنی ہے؟ وہ ایک دفعہ حیران ہوئی، کیا مطلب کہ تمہیں قرآن کی تفسیر تو آتی نہیں ہے، تم وہاں جا کے کیا تبلیغ کرو گے؟ کہتے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کہتے جب امام نے کہا تو مجھے خوشی اتنی ہوئی، تو اس کی بیوی کہتی جا کر امام سے سوال کر لو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ شخص واپس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر کہا مولا وہ سامان تو میں تیار کر رہا ہوں لیکن ایک مشکل ہے، آپ نے مجھے کہا کہ جا کر تبلیغ کروں، تو مجھے تو تفسیر نہیں آتی قرآن کی۔ یہاں سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، ائمہ کے دور میں اگر کسی نے ممبر پہ آنا تھا تو اس کو تفسیر قرآن کم سے کم آنی چاہیے تھی۔ توجہ ہے، کم سے کم تفسیر قرآن اس کو آنی چاہیے تھی۔ آج ہم نے اپنا سٹیج کس کے حوالے کیا ہوا ہے، ہم ممبر پہ کسے بٹھا رہے ہیں۔ اب اس نے آگے کہا مولا مجھے تو قرآن کی تفسیر نہیں آتی۔ امام نے کہا تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ تم نے وہاں جا کے قرآن و حدیث بیان کرنا ہے؟ امام نے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کپڑے کا تاجر ہوں، کپڑا بیچتا ہوں۔ امام نے کہا تم نے اس علاقے میں جانا ہے، وہاں کی مارکیٹ میں دکان لینی ہے اور تم نے وہاں تجارت شروع کرنی ہے، اس کے بعد تمہارے ناپ تول میں کوئی وہ اصول ہو جو میں نے بتایا ہے، تم اس طرح کپڑے بیچو، تم اس طرح کاروبار کرو جس طرح میں نے سکھایا ہے، تم لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آؤ جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے۔ جب تم اس اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اس پوری مارکیٹ میں لوگ تمہارے عاشق ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ایماندار ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ فراڈ نہیں کرتا ہے، یہ بہترین کاروبار کرتا ہے، اس کا رویہ بہترین ہے۔ جب تمہارے اس بہترین کردار کو دیکھ کر
لوگ تم سے اگر آ کر پوچھیں کہ تم ایسے کیوں ہو تو اس وقت بتانا کہ میں جعفر صادق کا پیروکار ہوں۔ اس وقت کہنا کہ میں امام جعفر صادق کا ماننے والا ہوں، کہ میرے مولا نے مجھے یہ سکھایا ہے، کہ یہ ہے تمہاری تبلیغ۔ تو ہم میں سے آپ جو مجمع ہیں یا جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے، عزیزان محترم، جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس مارکیٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس مارکیٹ میں امام جعفر صادق کا پیروکار بیٹھا ہوا ہے، اس کی دکان کے بارے میں باقی دکاندار گواہی دیں، اس کے دکاندار ساتھی جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ گواہی دیں کہ ہم نے آج تک اس سے جھوٹ نہیں سنا ہے، ہم نے آج تک اس کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے آج تک اس کو ناحق مال کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ایک انداز امام کا یہ بھی تھا۔ اس طرح سے بھی امام کے بہت سے اصحاب مختلف علاقوں میں کام کر رہے تھے، مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے، لوگ امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے اور ان کے بات پر ایمان لاتے تھے، گواہ کے طور پر ان کو لے کے جاتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ چھٹے امام کا دور، توجہ ہے عزیزان، ساتویں امام کا دور، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ درود پڑھیں محمد۔ اب چھٹے امام کا جب آخری دور آیا تو بنو عباس مضبوط ہو چکے تھے تب تک۔ منصور دوانیقی سب سے سخت اور بہت تیز حکمران عباسی خاندان کا، دو حکمران عباسی خاندان کے بہت مشہور ہیں، ایک منصور دوسرا ہارون، یہ دونوں شقیق القلب بھی تھے۔ منصور نے تو اپنے دشمنوں کو، یعنی جو اس کے دشمن حکومت کے مخالفین جتنے بھی تھے، اس نے سب کو قتل کر کے سب کے سروں کو ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس کمرے میں فرش سے چھت تک ساری سر رکھے ہوئے تھے، عوام کے نہیں، خواص کے، اس کے اپنے خاندان کے اور سادات میں سے اس نے کیا ہوا تھا۔ اب یہ سخت ترین دور شروع ہو گیا تھا۔ وہی مدینہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر درس دیتے تھے، اسی مدینہ میں امام جعفر صادق نظر بند تھے کہ آپ سے ملاقات کے لیے بھی لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ وہی مدینہ منصور کے دور میں۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام نے وصیت کی، وصیت میں امام نے اپنے نائب 4 بتائے کہ میرا نائب کون ہے۔ کہا پہلا نام لکھا منصور کا، امام جعفر صادق کا نائب منصور دوانیقی، دوسرے نائب عبداللہ افتح امام کے بیٹے تھے، تیسرے نائب جناب حمیدہ خاتون بیوی کا نام ہے، چوتھے نائب موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم۔ اب ایک دفعہ تو انسان حیران ہو جاتا ہے، چھٹے امام نے منصور کا نام کیوں لکھا؟ اب سمجھ آئے گا۔ امام شہید ہوئے، منصور نے فوراً حاکم مدینہ کو خط لکھا، کہا کہ جو جعفر صادق کا نائب ہے اسے فوراً گرفتار کر کے شام بھجوا دو۔ حاکم نے پتہ کیا تو منصور کا نام سب سے پہلے تھا۔ اس نے واپس لکھا کہ جعفر صادق کا نائب مشخص نہیں ہے، اس نے آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ مشخص نہیں۔ وجہ عزیزان، شیعوں کو پتہ تھا کہ اپنے امام کو کیسے پہچاننا ہے، شیعوں کے پاس معیارات آئے ہوئے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے تاریخ کا، توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ خراسان کے شیعوں نے، اب چھٹے امام کی شہادت کے بعد خراسان کے شیعوں نے خمس جمع کیا، جمع کر کے اپنے ایک نمائندے کو کہا کہ اب مدینے میں جاؤ اور یہ معلوم کر کے آؤ کہ ہمارا امام کون ہے۔ کیسے معلوم کریں گے؟ کہا ہم خط لکھ کے دے رہے ہیں، ہمارے خطوں میں سوالات ہیں، مدینے میں جا کر پتہ کرو، جس کے امامت کا دعویٰ ہو، جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ امام ہے، تو ان کے سامنے جا کر ان سے کہنا کہ یہ جو خط لے کے آیا ہوں ان کو کھولے بغیر ان کے جواب دے دیں، خط کھولے بغیر ان کے جواب دے دیں۔ اگر جواب دے دیں تو ان کو خمس دے کر پھر ان کے ہاتھ پر ہماری طرف سے بیعت کر کے آ جانا۔ جب یہ نکلنے لگا تو ایک بوڑھی عورت، ایک بڑھیا، ایک ضعیفہ خاتون جس کا نام شتیتہ ہے، یہ آئی کپ کپاتی ہوئی، آ کر کہتے میں نے سنا ہے کہ تم امام کے پاس جا رہے ہو۔ کہتے جی، کہتے میرا بھی خمس لے کر جاؤ، میرا بھی خمس لے کر جاؤ۔ اس نے کہا
کتنا ہے خمس؟ کہتے 1 درہم، 1 درہم دیا۔ اس کے بعد اس نے شتیتا نے ایک پرانا سا کپڑا وہ نکال کے دیکھا، یہ بھی اسی خمس میں سے رہ گیا تھا، یہ بھی خمس، پرانا سا کپڑا ہے۔ خیر اس نے رکھ لیا سامان میں، مدینے آ گیا، پتہ چلا کہ عبداللہ افتح وہ امام کے نائب ہیں، اگلے امام یہ ہیں۔ تو یہ پہنچ گیا ان کے پاس، پہنچ کے کہا کہ میں خراسان کے طرف سے آیا ہوں، نمائندہ ہوں، آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، لیکن یہ تھا کہ میں خراسان کے لوگوں کے سوالات لے کر آیا ہوں، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان کے خطوں کو دیکھے بغیر آپ جواب لکھ دیں تو ہم آپ کی بیعت کریں۔ عبداللہ افتح نے کہا کہ یہ تم کوئی عقل کی بات کرو کہ میں نے خط کھولے نہیں ہیں، میں نے سوال پڑھے نہیں ہیں، تو میں جواب کیسے دوں؟ یہ اس کو سمجھ آ گئی، مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ جس جگہ جس سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا رات وہاں گزاری، اس نے سوچا کہ صبح یہ سامان لے کر واپس خراسان چلا جاؤں گا، اب امام کون ہے پتہ نہیں ہے۔ صبح اس کے دروازے پر دستک ہوئی، باہر نکلا تو کوئی بزرگ تھے، انہوں نے اس سے کہا، اس کا نام لے کر کہا، عبداللہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہتے ہیں یہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام نے تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ چلو۔ کہتے وہ تو رات میں گیا تھا ان کے پاس۔ کہتا نا، امام جعفر صادق کے جانشین نے تمہیں بلایا ہے۔ کہتے وہ کون ہے؟ کہا موسیٰ ابن جعفر۔ کہتے میں گیا امام کے پاس، اب امام کے پاس جا کے بیٹھ گیا، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی اس بندے نے کوئی بات کی نہیں ہے، امام نے اس کے سامنے کچھ کاغذ رکھ دیے، کہا عبداللہ یہ وہ خط ہیں، ان خطوں کے جواب ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ کہا جو تم خط لے کر آئے ہو خراسان سے، یہ ان خطوں کے جواب ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ جو خمس تم لے کر آئے ہو وہ واپس لے جاؤ، کیونکہ وہ سب لوگ تمہارے آنے کے بعد افتحی فرقے میں داخل ہو چکے ہیں، اب وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، لہٰذا ان کا خمس ہمیں قبول نہیں ہے، ہاں مگر جو شتیتا نے تمہیں دیا تھا وہ مجھے لا کر دے دو۔ محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا جو شتیتا نے دیا تھا وہ مجھے لا کر دے۔ یہ حیران کہ ہزاروں درہم ہیں، سب چھوڑ کے وہ شتیتا کا 1 درہم اور بوسیدہ کپڑا، خیر اس نے لا کر امام کو وہ پیش کر دیا، امام نے وہ رکھے اپنے پاس۔ اس کے بعد اس کو 44 دینار دیے، 44 دینار دیے اور کہا یہ شتیتا کو دے دینا، اس سے کہنا کہ جو 23 دینار تمہارا قرضہ ہے وہ ادا کر دو اس میں سے، اور باقی 21 دینار، جب یہ 21 دینار ختم ہوں گے تو اس دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ جو ایمان لا چکا ہے امام پر، اس سے کہا جب شتیتا فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں انتظار کرنا، میں خود آؤں گا اس کا جنازہ پڑھانے۔ میں اس کا جنازہ پڑھا، مدینہ خراسان۔ اس کے بعد امام نے ایک کپڑا، شتیتا نے کپڑا بھیجا تھا نا تحفے میں، امام نے ایک کپڑے کا ٹکڑا اس کو دیا، کہا کہ یہ اس رومال کا حصہ ہے جو ہماری ماں فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ شتیتا کو دینا اور اس سے کہنا کہ اپنے کفن میں اس کو شامل کر۔ کہتے یہ میں واپس آیا خراسان، میں نے واقعی دیکھا کہ باقی سب لوگ افتحی فرقے میں چلے گئے، میں نے شتیتا کو امام کا پیغام اور اس کو امانت پہنچا دی۔ کہتے واقعی ایسا ہوا، 21 دینار ختم ہوئے اور شتیتا کا انتقال ہوا۔ سب لوگوں نے جنازہ تیار کیا، کہا جنازہ پڑھائیں، میں نے کہا نہیں، شتیتا کے کسی نے آنا ہے، اس کی کسی وارث نے آنا ہے۔ پھر تو امام نے اس کو منع کیا تھا کہ میرا تعارف مت کروانا۔ اب انتظار کر رہے ہیں تو دیکھا کہ 2 سوار آئے، 2 سوار، ایک نہیں 2 سوار، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کو لے کر پہنچے شتیتا کے جنازے، خود جنازہ پڑھا ہے شتیتا کا۔ کہاں پہ شتیتا کی قبر؟ آج نیشاپور میں، جہاں مولا کا قدمگاہ ہے نا نیشاپور میں امام رضا علیہ السلام کا، وہیں پر شتیتا کی قبر بھی ہے۔ کبھی جائیں زیارت پہ تو شتیتا کی قبر کی زیارت بھی کریں۔ خلوص کے ساتھ جو پیش کیا جاتا ہے، جو ٹوٹے دل کے ساتھ، جو خالص ہو کر بغیر ریاکاری کے، تو وہ امام قبول کر لیتے، چاہے وہ بوسیدہ کپڑا اور 1 درہم کیوں نہ ہو۔ ایک درود پڑھ لے محمد وعلی محمد۔
یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آغاز میں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہے کہ امام کون ہے، لیکن آہستہ آہستہ تشیعوں کو پتہ چلا. ظاہر ہے کہ جس طرح شیعوں کو پتہ چلا تو پھر عباسی خاندان کو پتہ چل گیا کہ امام کون ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام کے اوپر حکومت نے گھیرا اپنا تنگ رکھا ہے. ایک دفعہ ہارون مدینے آیا اور امام سے ملاقات کی، اور ہارون اپنے حساب سے سخی بن کر کہتا ہے کہ میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں. ہارون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہا میں فدق واپس کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ تمہارے اندر فدق واپس کرنے کا حوصلہ نہیں ہے کیا؟ ہارون سے کہا تمہارے اندر فدق واپس کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. اب اس کو تب گیا نا کہ کیوں نہیں، میں کرتا ہوں واپس. بتائیں آپ اس کا رقبہ بتائیں کہ فدق کہاں سے کہاں تک ہے، فدق کہاں سے کہاں تک ہے بتائیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا ارمینیا، ایک جو اس کا حصہ ہے، ایک اس کا بارڈر ارمینیا میں ہے جو ایران کا بالکل اینڈ پہ جا کے جزیرہ بنتا ہے. کہا اس کا جنوب میں جا کر شمال میں جا کر تیونس کا شہر، تیونس کا ملک بتایا. ایک طرف سے عدن بتایا میں یمن کا اینڈ جو ہے، اور دوسری طرف سے افریقہ کا آخری بتایا. جب یہ بتایا تو ہارون کہتا ہے اس حدود کے مطابق تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں، آپ آگے میری جگہ بیٹھ جائیں. ہارون امام سے کہہ رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ تمہارے اندر دینے کی سکت نہیں ہے. اب سمجھ آتی ہے سیدہ نے فدق مانگا تھا. فدق اصل میں کیا ہے؟ فدق خلافت رسول خدا تھی. فدق وہ جانشینی اور وہ مسند تھا. سیدہ کسی باغ کے ٹکڑے کے لیے تھوڑی گئی تھی. فدق وہ سیاسی پیغام تھا، وہ سیاسی حربت تھا. کہا فدق دو، وہ دینے والے کو ملتا ہے. فدق دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر فرمان رسول، اگر سند رسول، فدق کی سند رسول کو قبول کر لیں تو پھر غدیر کی سند رسول کو کیسے جھٹلائیں گے؟ کہا یہ فدق. ہارون کا کہتے ہیں رنگ کالا ہو چکا تھا یہ جب حدود سنی نا اس نے. امام نے کہا میں نے کہا تھا کہ تم نہیں دے سکتے ہو، فدق تم نہیں واپس کر سکتے ہو. یہ امام علیہ السلام کے دور کے اب دو کردار ہیں، دونوں شیعہ ہیں. ایک صفوان جمال ہے اور ایک علی ابن یقطین ہے. علی ابن یقطین امام کا قریبی ترین صحابی ہے جس کو امام نے ہارون کی بیوروکریسی کے اندر رکھا ہوا ہے. سمجھے ہارون کا وزیر اعظم، اور علی ابن یقطین ہارون کا وزیر اعظم، نمائندہ امام موسیٰ کاظم کا. اور علی ابن یقطین کئی دفعہ پوچھتا ہے امام سے مولا میری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، اب میں یہاں سے نکل آؤں؟ کہا نہ ابھی رہو، جب تک کہ تم سے مومنین کو فائدہ مل رہا ہے، جب تک کہ تمہاری وجہ سے شیعوں کی اس تحریک کو فائدہ مل رہا ہے وہاں پہ رہو، تقیہ میں رہو. ایک دن اب یہ حکومت میں تو تھا لیکن جو اس کے قریبی دوست تھے نا، جو شیعہ تھے، گھر میں جب بالکل تنہائی میں قریبی دوست بیٹھتے تھے تو آپس میں پھر گپ شپ لگاتے تھے. ایک دفعہ اس طرح قریبی دوست بیٹھے ہوئے تھے تو وضو کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا آپس میں کہ وضو میں کس طرح سے بازو کو دھونا ہے. سارے شیعہ تھے آپس میں. تو علی ابن یقطین نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لکھتا ہوں تو امام مجھے صحیح طریقہ بتا دیں گے تو میں تم لوگوں تک پہنچا دوں گا. اس نے امام کے سامنے امام کو خط بھیجا کہ مولا وضو کا صحیح طریقہ مجھے لکھ کر بھجوا دیں. امام نے وضو کا طریقہ لکھ کے بھیجا. جب علی ابن یقطین نے خط پڑھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی. ایک دفعہ حیران ہو گیا، کیوں؟ امام موسیٰ کاظم نے فقہ حنفیہ والا وضو لکھا ہوا تھا. ابو حنیفہ نے اس طرح وضو کیا وہ بتایا ہوا ہے. علی ابن یقطین حیران ہو گئے بھی مولا میں نے کیا پوچھا تو جواب، لیکن ظاہر امام کا خط تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ ضرور کوئی مصلحت ہے. اب اس نے امام نے لکھا تھا کہ جب میرا خط ملے تو اس کے بعد اسی طرح وضو کرنا جیسا لکھا ہوا ہے. اب اس نے اسی طرح وضو شروع کر دیا. اصل میں ہو کیا رہا تھا؟ ہارون کو کسی نے آ کر کہا ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں موسیٰ کا جانشین ہے، یہ آپ کا نہیں ان کا وفادار ہے. آپ کو یقین نہیں آتا؟ ہم نے چیک کیا ہے، آپ چیک کریں کہ یہ وضو کیسے کرتا ہے. ہارون سے کہا کہ آپ چیک کریں کہ یہ وضو کیسے کرتا ہے. اب ہارون بھی تھوڑا مشکوک ہو گیا. اس نے کہا وضو والی بات تو میں نے کبھی چیک نہیں کی ہے. ایک دن اس نے نماز سے کچھ پہلے علی ابن یقطین کو اپنے پاس بلایا.
اور اپنے ساتھ ہی رکھا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو علی بن ایک نے کہا اب نماز کے لیے میں وضو کروں، کہا تم ہمارے حمام میں ہی وضو کرو۔ علی بن ایک وضو کے لیے گئے تو یہ ہارون خود کہیں چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اب ہارون دیکھ رہا ہے کہ وضو کیسے کر رہا ہے، اس نے دیکھا تو فقہ حنفیہ کے مطابق وضو کر رہا ہے۔ اسی وقت باہر آیا، اسی حمام میں باہر آ کر کہا علی بن ایک دن معافی چاہتا ہوں، اصل میں تمہارے جو خلاف ہیں میرے ساتھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم موسیٰ ابن کاظم کے وفادار ہو اور تم وضو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہو، اس لیے میں نے یہ تمہاری آزمائش کی تھی، آج کے بعد میں تمہارے خلاف ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ جب یہ کہا علی ابن ابی طالب اسی دن جب دوپہر کو نماز کے بعد اپنے گھر آیا، جو ہی گھر پہنچا تو امام کا خط پہنچا ہوا تھا۔ اس نے خط کھولا تو امام نے لکھا تھا علی ابن ابی طالب جس مجبوری کی وجہ سے تمہیں وہ وضو کہا تھا اس کا کام پورا ہو چکا ہے، اب اسی طرح وضو کرو جس طرح میرے بابا جعفر صادق نے کہا ہوا تھا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب علی ابن ابی طالب کو حکومت کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ بھی امام کی ایک منصوبہ بندی ہے۔ دوسری طرف صفوان جمال یہ بھی امام ہے، چھٹے امام کے صحابی ہیں، ساتویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ صفوان جمال کا بزنس تھا اس کا مال برداری کا، اونٹوں کو بزنس کرتا تھا، کرائے پہ اونٹ دیا کرتا تھا۔ آج کی زبان میں کہا تو ٹرک کرائے پہ دیتا تھا، اس کے بہت سارے ٹرک تھے آج کی زبان میں کہیں، اور اس کا بزنس بہت بڑی سطح کا تھا، اتنی سطح کا تھا کہ گورنمنٹ اس سے اونٹ کرائے پر لیتی تھی، اس کے پاس اتنے اونٹ تھے، اس کا بزنس اس سطح کا تھا کہ یہ گورنمنٹ کنٹریکٹر بھی تھا، گورنمنٹ سپلائر بھی تھا، آج کی زبان اکثر تھی۔ ایک دفعہ امام کے حضور بیٹھا ہوا ہے، امام نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ہارون کو بھی اونٹ کرائے پر دیتے ہو۔ اس نے کہا مولا ہاں دیتا ہوں، میں تو کوئی بھی آئے میں ہارون کو بھی دیتا ہوں، میرا کاروبار ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہارون نے تمہارے اونٹ لیے، جب تک وہ تمہارے اونٹ تمہیں واپس نہ کریں اور تمہاری پیمنٹ نہ کریں، تمہارا دل چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے؟ تمہارا دل چاہتا ہے کہ ہارون زندہ رہے جب تک کہ تمہارے اونٹ واپس ہو جائے، تمہیں پیمنٹ مل جائے؟ کہتے مولا ایسا ہوتا ہے۔ کہا تو تم کیسے ایک ظالم و جابر کی زندگی کی آرزو رکھتے ہو؟ شیعہ تھا عزیزان، شیعہ تھا، فوراً متوجہ ہوا، واپس آیا، سارے اونٹ بیچ دی، سارا کاروبار ختم کر دیا اس نے۔ کون ہے جو چلتا ہوا بزنس جو چھوڑ دیے۔ ایک دن ہارون رشید نے اس سے کہا صفوان سونا اونٹ بیچ دیے؟ کہتے جی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب سنبھال نہیں پا رہا تھا اس لیے۔ ہارون کہتے مجھے پتہ ہے کہ تم نے اونٹ کس کے کہنے پر بیچے ہیں، کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کس کے کہنے پر اونٹ بیچے ہیں، لیکن ابھی مواخذہ نہیں کر رہا تھا، اس کا بھی وقت آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے بس عزیزان محترم، دو جملے بس اور عرض کرنے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس انداز سے امامت کی ہے کہ اس تحریک کو منظم طریقے سے چلایا، یہاں تک کہ بعض اوقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روپوش ہو گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا امام کہاں پر ہے، گورنمنٹ کی ایجنسیاں پیچھے لگ گئی تھی امام کی۔ شام کے دیہاتوں میں رہے امام اس دورانیے میں کافی عرصہ، وہ ایک دیہات میں ایجنسیوں کو پتہ چلتا تھا اس دیہات میں، وہ وہاں پہنچتے تھے، وہاں امام ان سے پہلے نکل چکے ہوتے تھے، یہاں تک کہ امام اس روپوشی کے عالم میں ایک غار میں پہنچ گئے تھے۔ غار میں جب داخل ہوئے تو سامنے ایک عیسائی راہب تھا جس نے دنیا ترک کی تھی اور غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ کاظم جب غار میں داخل ہوئے تو وہ عیسائی راہب تھا، لیکن جب امام اس غار سے باہر نکلے تو وہ محمد مصطفیٰ کا چاہنے والا بن چکا تھا۔ آواز بلند تر صلوات۔ بس پورے عالم اسلام کے اندر ایک منظم اور پرجوش تحریک ساتویں امام کے دور میں چلی۔ جب ہارون کو اندازہ ہو گیا کہ اب موسیٰ کاظم کو باہر نہیں رہنا چاہیے، تب اس نے امام کو بلوا کر قید کر لیا، اور اس قید کے دوران مختلف واقعات ہوئے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ جب یوسف پیغمبر کو زلیخا نے
7 دروازے بند کر کے دعوت گناہ دی، تو یوسف پیغمبر 7 دروازوں کے تالے نبوت کے اعجاز سے کھلوا کر فرار کر گئے اور اس گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ روحانی اور معنوی تو ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح کا موقع دیتے ہیں تاکہ ان کی روحانیت خراب ہو جائے۔ ایک کنیز کو شکل سے اچھی تھی، اسے بھجوایا قید خانے میں، کہا کہ جا کر ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کنیز چلی گئی قید خانے میں۔ کہتے صبح جب انہوں نے دیکھا تو کنیز سجدے میں زار و قطار روئے جا رہی ہے۔ کنیز سجدے میں ہے، رو رہی ہے۔ دعوت گناہ دینے والی عورت سے دامن بچا کر فرار کر جائیں تو یوسف پیغمبر ہوتا ہے، اور دعوت گناہ دینے والی کو سجدے کروا دے تو موسیٰ کاظم ہوتا ہے۔ روئے جا رہی ہے، بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہتی میں جب مجھے داخل کیا تو میں نے کوشش کی کہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن اچانک یہ ہوا کہ مجھے وہ منظر تبدیل ہو گیا اور مجھے جنت کا منظر نظر آیا، جنت کی حوریں نظر آئی، اور جنت کی حوروں نے مجھ سے کہا اے بدبخت تو اپنی طرف دیکھ اور ہماری طرف دیکھ، یہ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو ہماری طرف نظر نہیں کرتے ہیں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور اس زندان میں، جس زندان میں امام کو قید رکھتے تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ زندان بدلے جاتے تھے، وجہ کیا تھی؟ جس زندان میں کچھ عرصہ رکھتے تھے سارے قیدی امام کے عاشق ہو جاتے تھے، سپاہی امام کے عاشق ہو جاتے تھے، سب عشق موسیٰ کاظم تبدیل کرتے تھے کیونکہ سختی نہیں ہوتی تھی۔ پھر آخری جو جس کے پاس بھجوایا وہ سندی بن شاہد، ملعون سخت بہت تھا۔ مصائب میں داخل ہونے سے پہلے 2 اعلان ضرور سماعت فرما لیں۔ ایک تو یہ کہ کل کی مجلس، آخری مجلس یہاں سامنے جو گھر ہے ضیاء جعفری صاحب کا، آخری مجلس سامنے، بالکل سامنے گھر ہے، وہاں پر ہوگی، تو آپ سب انشاءاللہ کل آئیں گے تو وہیں پر آخری مجلس ہوگی۔ دوسرا، کل آپ کو اعلان کیا تھا کہ سوال نامے ہم نے تیار کیے ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی مجلس کے بعد آپ میں سے جس نے بھی وہ سوال نامہ جواب لکھنا ہے، ہم نے وہ آسان سے سوال رکھے ہوئے تاکہ جو مجلس میں آپ نے سیکھا ہے اس کی ایک دہرائی ہو جائے۔ وہ سوال نامہ آپ یہاں پر دوسروں کے پاس ہے، وہ مجلس کے بعد آپ لے سکتے ہیں۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سندی بن شاہد کی قید میں جب امام آئے، یہ ملعون بہت اس نے ظلم کی، امام پہ بہت سخت قید رکھی۔ اس نے قید خانہ ایسا بنایا کہ امام جب قیام میں کھڑے ہوتے تو سیدھی طرح کھڑے نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک دن اس نے کھجور لا کر امام کے سامنے رکھے اور امام سے کہا ہارون نے بھی ان کھجوروں میں سے کچھ کھجور کھائے ہیں، اور اس نے تاکید کی ہے کہ آپ اس میں سے کچھ کھجور کھا لیں۔ عزادارو، جب کوئی کھانے کی چیز کھائی جاتی ہے تو کیا کہہ کر کھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم نے کھجور اٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تناول فرمائے چند کھجور۔ جب چند کھجور کھائے تو یہ سندی کہتا ہے کچھ اور کھا لے۔ امام کہتے ہیں جو تم چاہتے تھے وہ انہی کھجوروں میں پورا ہو جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں، امام موسیٰ کاظم کثیر اولاد والے، روایات میں 35 اولاد تک لکھی گئی ہے امام کی، جس کی اولاد کثیر ہو، اس کی زندگی کا آخری وقت آئے اور وہ زندان میں ہو، اس کے سرانے کوئی نہ ہو اور اس کو زہر دیا گیا ہو۔ عزادارو، جب زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا، نہ جانے کیسے مدینے خبر پہنچی ہے۔ امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک امام رضا علیہ السلام نے گریہ شروع کر دیا۔ امام کی پھوپھی وہاں پر آئی تھی، کہا رضا بیٹے کس لیے گریہ شروع کیا؟ مولا کہتے ہیں پھوپھی اماں، میرے بابا کو زندان بغداد میں زہر دیا گیا ہے، میرے بابا کا آخری وقت آ چکا ہے۔ پوچھتی ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟
کہا کہ ایک فرشتہ جو صرف امام کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ میرے پاس نہیں آیا تھا، ابھی وہ فرشتہ میرے پاس آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بابا کا آخری وقت آ چکا ہے۔ عزاداروں، قید میں ہے میرا امام۔ جب قید میں، جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا، کیا ہوتا ہے؟ انسان تڑپنے لگتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہے، وہ اپنے ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے، لیکن موسیٰ کاظم کی حالت کیا ہے؟ ہاتھ ہلانا چاہے تو ہتھکڑیاں اجازت نہیں دے رہی، پیر رگڑنا چاہے تو بیڑیاں اجازت نہیں دے رہی۔ اس حالت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فقط ایک قیدی کا سہارا، فقط ایک قیدی کی یاد تھی جو موسیٰ کاظم کو اپنا درد بھلا دیتی تھی۔ جب اس قیدی کا سوچتے تھے تو امام موسیٰ کاظم کو اپنا درد کم لگتا تھا۔ وہ قیدی کون ہے؟ وہ قیدی حسین کا مظلوم بیٹا سید سجاد ہے۔ موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم، آپ بغداد کے زندان میں ہیں، ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بیڑیاں آپ کے پاؤں میں ہیں، لیکن سجاد کی مصیبت یہ ہے کہ سجاد کی پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ عزاداروں، زندان جب شام کے بازار کے دروازے تک پہنچے، جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھا، سجاد کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، بدن پر کپکپی طاری ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سجاد کی آواز آتی ہے، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ نبی زینب فرماتی ہے، سجاد کس لیے کہہ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں، شام کا بازار سامنے، آپ دیکھیں شام کی عورتیں، شام کے مرد ہاتھوں میں پتھر لے کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ عزاداروں، جب دربار اور بازار میں داخل ہوئے، پتھروں کی بارش شروع ہوتی ہے، علی کی بیٹیوں پر پتھر برسا رہے ہیں۔ حسین کے سر نے جب یہ منظر دیکھا تو حسین کے سر نے تلاوت شروع کر دی، عباس کا سر نیزے پر باقی نہیں رہا، نیزے سے زمین پر آ گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيهم الكلام ينقلبون۔